أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں آج کے جو اپنی گفتگو میں استاد مرتضی مطہری کی جو ایک کتاب ہے حیات جاوید، اس حیات جاوید میں سے کچھ صفحات کی آج گفتگو کروں گا، اور وہ یہ کتاب جو ہے یہ اخروی زندگی کے بارے میں ہے، اور میں چھوٹے بچوں سے جن کا بھی شعور بیدار ہو رہا ہے ان سے جب بھی گفتگو اور ان کے سوالات کیا تو ان کا ہمیشہ موت اور موت کے بارے کیا ہوگا کیا ہے ایسے سوالات انہوں نے کیے، اور میں میری حد تک جواب دینے کی کوشش کیا، مگر ایک بڑے فلسفی اور بہت بڑے جو ہے تو استاد مطہری جیسے قابل آدمی تو شاید ہی ہم نے زندگی میں دیکھے، انہی کی کتاب جو ہے اس میں سے ہم کچھ اس کا مطالعہ کریں گے اور اس پہ گفتگو کریں گے. اور یہ کتاب جو ہے سری نگر کشمیر سے چھپی ہے، بہت کم صفحات کی ہے، بہت کچھ مٹیریل ہے، یعنی اس میں جو تو صفحات جو ہیں 40 سے بھی کم ہے، لیکن یہ بہت کچھ اس کے اندر مواد ہے. اب یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جو شروع کر رہے ہیں وہ پہلے ہی ہم جو ہے اس کے بارے میں کائنات کے متعلق مکتب اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول معاد ہے. مکتب اسلام میں جو ہے ہم جو 5 اصول مانتے ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اور اسی قیامت کو معاد کہتے ہیں، جو عقائد اسلامی کا ایک جز ہے. 5 میں سے ایک ہے یہ معاد. حیات اخروی یا زندگی جاوید کا نام ہے. یعنی یہ جو معاد ہے یہ کس چیز کا نام ہے بتا رہے ہیں کہ اخروی زندگی. اخروی بولے تو اب اس کے بعد کی جو آخری زندگی ہے اور یا ہمیشہ والی زندگی، اس کا نام معاد ہے، اور اس پر ایمان لانا داخل اسلام ہونے کی شرط ہے. یعنی یہ اگر آپ نے اس پہ آپ کا ایمان نہیں ہے تو آپ دوسری سب چیزیں کرو، مگر اس پہ ایمان نہیں ہے کہ بھئی آخرت ہونے والی ہے اور ہماری دائمی زندگی ملنے والی ہے، اور اس پہ یقین نہیں ہو، معاد یعنی قیامت پر یقین نہیں ہے، آپ کا پورا جو تو آپ جو ہے اسلام میں ہونے کی شرط ہے. اور جو شخص آخرت پر ایمان نہ لائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ آٹومیٹک کافر ہو جاتا ہے. جو شخص حالانکہ انہیں اللہ بھی بولے، توحید بھی بولے، رسول بھی بولے، امام بھی بولے، اور سب کچھ بولے، اور آخرت کو نہیں مانتا بولا تو وہ خود بخود کافر ہو جاتا ہے. تمام پیغمبران خدا نے توحید اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ توحید پہلے دیا اور ان کی خود کی رسالت، جس امر پر زور دیا، تاکید کی، وہ اسی اصول اور جز عقائد اسلامی پر ایمان لانا ہے، جسے علم الکلام میں یعنی کہ علماء نے اصول ما سے موسوم کیا، اس کا نام دیا ہے، یا آخرت کے اس کا نام جو علم کلام کے علماء نے اس کا نام دیا ہے ما، یعنی قیامت یا اخروی زندگی کو. اس کو قرآن مجید میں بھی متعدد آیات میں بعد از مرگ حیات اخروی کا تذکرہ یا تفصیل موجود ہے. قرآن مجید میں بھی یہ جو تو متعدد کئی آیتوں میں یعنی اس کا ذکر ہے کہ انسان مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتا، اس کے بعد اس کی اخروی زندگی شروع ہوتی ہے.
یہ کئی جگہ جو بعد از مرگ، مرنے کے بعد حیات اخروی، آخری زندگی کا تذکرہ تفصیل سے موجود ہے۔ قیامت اعمال انسانی کا حساب کتاب، جو انسان عمل کرتا ہے اس کا حساب کتاب، سزا اور جزا، سزا دینا ہے یا اس کو جزا دینا، یعنی اس کو جو تو اس کے اچھے عمل کی ایوارڈ کرنا، یعنی اور جنت اور جہنم، جنت میں جانے کے بارے میں، جہنم ہے، ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ، یہ ذکر کے ساتھ اس جہان کی ہمیش کی اور جاویدانی کا ذکر ہے، یعنی وہ جو تو وہ جو یہ سب ہونے کے بعد وہاں جہنم بھی ہمیشہ کی ہے اور جنت بھی ہمیشہ رہنے والی ہے، ایسے اس بات کا بھی ذکر ہے، یعنی یہ حساب کتاب کا ہے، جنت کا ہے، جہنم کا ہے، مگر وہ جہان کا جو تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کا بھی اس میں ذکر ہے، یعنی بعد از مرگ تمام حالات و مسائل کا بیان قرآن میں موجود ہے، مرنے کے بعد کے سارے جو حالات رہیں گے اس کے بارے میں قرآن میں موجود ہے سب کچھ۔ قرآن یعنی یہاں پر کیا ہے، مگر 12 آیات 12 جن میں باضابطہ طور پر توحید پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یوم آخرت کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ پر ایمان کے ساتھ آخرت پر ایمان لانے کے لیے قرآن شریف میں 12 آیات ہیں بڑے۔ قرآن پاک میں قیامت کا ذکر مختلف ناموں سے کیا گیا، قیامت کا ذکر صرف قیامت بول کے نہیں کیا گیا، کیا اور کیا گیا ہے، ان میں سے ہر ایک کا نام اپنے اندر وسیع مفہوم ہوتا ہے، ہر نام کے ساتھ اس کا کچھ بھی زیادہ مفہوم ہے، مفہوم مطلب ہے، بہت بڑا مطلب نام کے ساتھ، ان میں ایک یوم الآخر ہے، یعنی آخر کا دن، ایسا در حقیقت اس تعبیر کے وسیلے سے کلام الہی 2 نقاط سمجھاتا، یعنی اس تعبیر سے 2 پوائنٹس بتا رہا اللہ، اول یہ کہ حیات انسانی بلکہ تمام کائنات کا سفر 2 ادوار میں منقسم ہے، یعنی کائنات کا جو سفر ہے، دنیا بنی یا کائنات جو پوری بنی، اس کا 2 ادوار، دو پیریڈ، ادوار بولے تو پیریڈ، 2 پیریڈ میں جو ہے اس کا تمام کائنات کا سفر جو تو جرنی 2 پیریڈ میں ہے، ان میں سے ایک کو ایک دن سے تعبیر کیا، ایک دور کو، ایک پیریڈ کو ایک ہی دن، اور ان میں سے پہلا دور یا دن دنیاوی ہے، پہلا دن یعنی 2 دن ہو گئے آپ لوگ کو، 2 دن زندگی، ایک دن دنیاوی، اور جو آخر کار ختم ہو جاتا ہے نا، یہ دن اب ختم ہو جائیں گے دنیاوی، دوسرا دن جو ناقابل فنا ہے، اب دوسرا دن جو ہوگا، یہ تو یہ دور ہوگا، پہلا پیریڈ ختم ہوگا، یہ پہلا دن، دوسرا پیریڈ جو شروع ہونے والا ہے وہ ناقابل فنا، یعنی اس کو there is no end for that day, that period، اب جو 2 دن ہو گئے نا لائف کے، 2 دن بتا رہی ہے کہ ایک دن جو ہے تو کون سا ہے، وہ پہلا دور ہے، وہ پہلا دور کون سا ہے، پہلے دور کے اندر آپ کی یہ پوری کائنات کی یہ دنیاوی مادی زندگی، اب دوسرا دن ایسا ہے اس کو فنا نہیں، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، آپ اس میں ہمیشہ رہنے، تو اس کو وہ دوسرا دن اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، اور وہ دور آخرت ہے، اسی طرح سے قرآن مجید میں دور دنیاوی کو اولا اور آخرت کو یعنی دنیا کو اولا اور دور آخرت کو یوم آخرت کے نام سے معصوم کیا، ابھی کیا 2 نام ہو گئے، ایک اولا یعنی فرسٹ، آخرت لاسٹ، دوم یہ کہ جب یعنی 2 نام یاد اللہ نے، اولا دنیاوی زندگی کو دنیا اولا یعنی پہلی، اور یوم آخرت یعنی لاسٹ، دوم یہ کہ اب جب کہ ہم دور دنیاوی سے گزر رہے ہیں، اب ہم کائے میں ہیں، اب فرسٹ ڈے میں ہیں، پہلا پیریڈ میں ہمیں، اور ہماری رسائی دوسرے روز تک نہیں ہوئی، اب یہ دوسرے دن کیا ہوں گا، ابھی ہم کو کوئی ہمارا پہنچ نہیں ہوئی وہاں پہ، اور نہ ہی ہمیں اس سے شناسا ہے، ہم کو بتایا بھی نہیں گیا کہ کیسا دن ہے کیا ہے، یعنی ہم شناسا نہیں ہیں، شناسا جانکار نہیں، بتایا گیا شناسا نہیں، ہم نہ ہی ہم اس سے شناسا ہیں، تو ہمارے دونوں دنوں کے لیے باعث سعادت یہ ہے کہ ہم یوم الآخرت پر ایمان لائیں، اب دونوں دنوں میں اپنے لیے کیا ہے معلوم، یوم الآخرت پر ایمان لانا ضروری، یہ تو ہمارے سامنے شناسا ہے یہ دن، اب اس کے بارے میں ایمان لاؤ یا نہیں لاؤ، آپ تو یہاں موجود ہے، مگر وہ جس کے ہم شناسا نہیں ہے،
اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، کہ ہے یہ دن یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ غیب کا جیسا کہتے ہیں غیب پر ایمان لانا، یہ ہے کہ وہ آپ شناسا نہیں ہے کیا ہے، تو اس کے لیے آپ پر ایمان لانا۔ یہ ہمارے اس دن کے لیے باعث سعادت اس لیے ہے کہ ہمارے تمام اعمال ایمان ہی کا نتیجہ ہے، ہمارے جو بھی عمل ہے وہ ایمان کا نتیجہ ہے۔ اس ایمان کے تحت ہم سمجھتے کہ ہمارے تمام اعمال خواہ ان کی نوعیت حقیر ہو یا اہم، دو ایام سے منسلک ہے، دو ایام سے ہمارے اچھے برے یا چھوٹے یا بڑے جو بھی ہیں وہ ہمارے جو ہیں وہ 2 دنوں سے ایام سے منسلک۔ ایسا نہیں کہ ہم جو اعمال بجا لاتے ہیں وہ انجام پاتے ہیں وہ ختم ہی ہو جاتے ہیں۔ جیسا اب ہم کچھ عمل کرے، یا آج جو تو کچھ نیک عمل کرے، آج یہ کچھ بد عمل کرے، یہ یہیں ختم نہیں ہو گئے، اب اس کی جو تو انٹری ہو رہی، یہ جو تو چلے گئے، کہاں چلے گئے یہ؟ بلکہ یہ سب کچھ دوسرے دور یا دن کے لیے محفوظ ہے۔ جو آج ہم کر رہے، یہ پیریڈ میں ہم جو کر رہے، اچھا بھی کر رہے، برا بھی کر رہے، جو بھی کر رہے، یہ آج کے دن ہم کر رہے، مگر یہ جو تو آپ کا دیٹ از ڈپازیٹڈ، دیٹ از ٹیکن اوور ٹو فار دا ادر ڈے، دوسرے دن کے لیے چلے گا۔ آج کا اچھا عمل بھی چلے گا اور دوسرے دن ہم دیکھیں گے کیا، مگر آج جو کرے اپن وہ آج کا آج فنا نہیں ہوا، آج کی برائی فنا ہوئی نہ آج کی اچھائی فنا ہوئی، یہ چلے گی کہاں؟ دیٹ از ڈپازیٹڈ ان دی ادر ڈے، یعنی دوسرے دور میں آپ کی وہ چیز چلے گی، شفٹ کر دیا اللہ نے۔ یہ سب کچھ دوسرے دن تک محفوظ رہتا ہے جہاں اسے میزان الاعمال پر پرکھا جائے گا۔ میزان الاعمال ایک جیسا ترازو ہے، ادھر جو تو بری چیز رکھی گئی، ادھر اچھی چیز، وہ میزان الاعمال میں آپ کی سب عمل جائے گا، ایک باکس میں جا رہے ہیں برے، ایک باکس میں جا رہے ہیں اچھے۔ لہذا اس یقین کے بعد ہم نیک اعمال کی صحیح کریں، جب ہم کو یہ یقین ہو جائے گا آخرت کا کہ ہمارے نیک اعمال اور برے اعمال دونوں بھی وہاں جا رہے، 2 باکس میں جا رہے، ایک اس میں نیک جا رہا ہے، ایک میں، اور وہ جو تو آخرت کے دن تولا جائیں گا، تو اب کیا کریں گے اپن؟ نیک عمل کی طرف ہی آگے بڑھیں گے، کیونکہ وہ باکس کو اپنے کو بھاری بنانا ہے، نیک عمل والا، کیونکہ ہمارا جو پلڑا نیک عمل کی طرف جھکا ہوا ہے۔ ایوب اور ناپسندہ اعمال سے دوری اختیار کریں، اپن بولیں گے وہ باکس جو ہے جس میں برائیاں جا رہی ہیں اپنی، آج کے دن جو ہم کر رہے وہ ڈپازٹ ہو رہے، فنا نہیں ہو رہے، تو وہ اس میں جا کے جو تو وزندار بنا دے رہے برائیوں کا باکس، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش، یہ یقین کی وجہ سے ہو، جب آخرت پہ یقین ہوگا تو ہم ایسی حرکت کریں گے کہ بھئی برے اعمال کو کم کریں گے، اچھے اعمال کو زیادہ کریں گے، تاکہ ہمارے جو کچھ بھی ڈپازٹ ہو رہا ہے ادر اس میں اچھے اعمال کا باکس یا اچھے اعمال کا جو کچھ بھی ہے اس میں زیادہ ہو، تاکہ میزان الاعمال جب ہمارا ہوگا تو اچھے اعمال ہمارے وہاں پر جو ہے ڈپازٹ زیادہ سے زیادہ ہوں۔ اور ناپسند اور اس طرح قدم بقدم ہر جب ہم کو یقین ہو، قدم بقدم نیکی کا راستہ اختیار کرتے چلے۔ اب کیا جب آپ کو یقین ہوگا کہ اپنے جو تو عمل نیک عمل الگ باکس میں جا رہے ہیں، برے اعمال اس میں جا رہے ہیں، اور یہ دونوں باکس تولے جائیں گے، یہ یقین ہوگا تو ہم جو تو ہمیشہ کیا کرتے رہیں گے؟ قدم بقدم نیکی کا راستہ اختیار چلے جائیں گے۔ البتہ ایمان دوسرے دن کے لیے باعث سعادت اس لیے ہے، ایمان کس لیے زیادہ سعادت کا ہے؟ اس لیے کہ جیسا کہ ہم آئندہ سطر میں بحث کریں گے، اس دن کی سعادت و بدبختی کا انحصار بھی روز اول کے اعمال و افعال پر ہے۔ بس انسانی سعادت کے لیے دوسرے دن اور آخرت یا آخر پر ایمان لانا لازمی ہے، اخروی زندگی پر ایمان کیوں لینا ہے بعد میں دیکھیں۔ یعنی کیسا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے کہ بھئی یہ ایمان دوسرے دن کے لیے باعث سعادت ہے، ایمان ہمارے ہے کائے پہ؟ اس پہ اخروی زندگی کا، تو اب یہ اپنے کو جب اس کا ایمان ہوگا کہ اخروی زندگی ہونے والی ہے اور اس میں تو ہمارے لیے کیا ہے، یہ ایمان ہی ہمارے لیے باعث سعادت ہو جائے گا، کیونکہ ہم آئندہ اس میں دیکھیں گے کہ کیوں اس دن کا جو ہے سعادت اور بدبختی کا انحصار آج کے دن کے اوپر ہے، آج کے ایمان کے اوپر ہے کہ ہم کو آخرت پر ایمان ہے تو آج اچھے اعمال کریں گے۔ ہمارے کو سب سے پہلے آخرت پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم کو ایک یقین ہو جائے گا آخرت میں اپنے اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے کریں۔
اب اس پر ایمان لانا ہی کیوں ضروری ہے آخرت، اس پہ چھوٹی سی بحث اور ہے۔ اخروی زندگی پر ایمان لانے کا سبب اولین وحی الہی، اللہ کی وحی ہے جو اخروی زندگی پر وہی بولے تو میسج جو مختلف پیغاموں کی توسط سے ہم تک پہنچی۔ all the prophets they have given the message، سب نے بولے کیا بولے کہ قیامت آنے، یعنی ان کا پیغام توحید کا رہا، رسالت کا رہا اور قیامت کا رہا۔ تو یہ وحی الہی کے ذریعے جو تو ہم کو اخروی زندگی کا میسج ملا ہے۔ تو سب سے اولین پہلا جو تو ہم کو جو تو سورس کیا ہے، وہی الہی ہے کہ there is another period، there is one period، there is another day۔ تو یہ اپنے کو کیا ہے پہلے اس پہ ایمان لانے کی ضرورت، کیونکہ یہ پہلے وحی الہی سے ہم کو معلوم ہوا کہ اخروی زندگی کا جو تو پیغمبروں کی توسط سے ہم کو معلوم، یعنی انسان نے معرفت خداوند حاصل کر لی، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبران پر ایمان لیا اور یہ تعین کر لیا کہ وہ پیغمبران جو پیغام لاتے ہیں وہ بغیر کسی غلطی اور جھوٹ کی آمیزش یقیناً خدا کی جانب سے ہوتا ہے، نہ اس میں جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے نہ کسی غلطی ہوتی ہے۔ اور وہ جو ہے ہم کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے، ہم کو پیغمبران پر ایمان لے کے آئے ہم نے، اور یہ تعین کر لیا، یہ جو تھا کانفیڈنس ہوگا کہ انہوں جو کیا ہوگا، انہوں بغیر کسی غلطی کے، بغیر جھوٹ کی، اس کے اندر ملاوٹ بھی نہیں ہوتی اور خدا کی جانب سے بولتے، یعنی وہی الہی آخرت کا، اس لیے ہم کو ایمان لانا ضرور کہ وہ یہ جو میسج دے رہے ہیں وہ بالکل سچا ہوتا ہے۔ تو وہ قیامت اور اخروی زندگی پر بھی ایمان لے آئے، کیونکہ تمام انبیاء نے توحید کے بعد اس امر کی دعوت پر سب سے زیادہ زور دیا، وہ ایمان بالآخرت تھا، یعنی توحید کے بعد، توحید اور اپنی رسالت کے بعد جس پہ سب سے زیادہ زور دیا وہ کیا ہے، وہ ایمان بالآخرت تھا۔ یہ تو یعنی اخروی زندگی پر ایمان لانا، اس طور سے اخروی زندگی پر ایمان لانا ہر شخص کے لحاظ سے ایک طرف تو نبوت پر ایمان لانے پر وہ ہے، اور دوسری طرف کا تعلق انسان کی اپنی سطح پر، یعنی آپ جو اس پہ لیں گے اس کا نتیجہ جو تو کیا ہے، آپ نبوت پر ایمان لائے، اس کا مطلب یہ تو نبوت پر ایمان لائے، اور پھر اپنی سطح جو تعلق فکر انسانی کی سطح پر بھی اس کا جو ہے یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ انسانی فکری اعتبار سے کس مقام پر، اس سے معلوم ہو جاتا ہے، وہ ایمان لانے سے معلوم ہو جاتا ہے انسان کی فکری سطح کیا ہے، اور کس حد تک معاد اور عالم آخرت کی صحت اور معقولیت کو سمجھ سکتا ہے، اس سے کتنی صحت سمجھ رہا ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں اس کی کیا اب سمجھ فکر کتنی بڑی، جیسا جیسا وہ بلند ہوگا فکر اس کی جو تو آخرت کے اوپر یقین ہے، یہ آپ سمجھ لیں۔ اور اس کی سوچ کس حد تک جاہلانہ خیالات سے مبرہ ہے۔ البتہ وسیلہ نبوت کے علاوہ بھی کئی راستے ہیں جن کے ذریعے اخروی زندگی کی حقیقت کا ادراک کر سکتا ہے، وہ انسان کی اپنی علمی کاوش اور کائنات میں اس کے قرائن و آثار ہے جو نبوت کی تائید کا بھی سبب بنتے ہیں، اور ان راستوں میں سے چند ذہن میں ذکر کی، یعنی اخروی زندگی کے واسطے ہم نے تو پہلے بتا دیے کہ نبوت ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم کو، مگر یہ ایک ہی وسیلہ نہیں ہے، مگر انسان کے اور بھی وسیلے ہیں جن کے ذریعے سے اخروی زندگی کا ہم کو جو ہے یہ یقین ہوتا ہے کہ اخروی زندگی ہے۔ تو اب ہم جو ہے تو قرآن میں آثار جو نبوت نے جو وحی کی ہے، نبوت نے جو وحی الہی سے کہا ہے، اس کی خود وہ چیزیں تائید کرتی ہیں، ان میں سے چند جو ہے تو بتائیں کہ سب سے پہلے معرفت خدا ہو تو اخروی زندگی پہ آپ کو یقین ہو جائے گا، معرفت کائنات کا راستہ، معرفت روح و نفس انسانی کا راستہ، یہ سب تینوں چیزوں سے بھی آپ جو ہے تو اخروی زندگی کا یقین کریں۔ لیکن ہم جو ہے تو یہاں پر کیا ہے، ہمیں اس مقام پر چوتھا جو ہے تو وحی اور نبوت، یہ وحی اور نبوت کے راستے سے ہم یہاں پر جو ہے تو چاروں میں سے صرف وحی اور نبوت کے راستے پر ہی جو وہ کریں گے۔ اب اس میں کیا ہے، ہمیں اس مقام پر ان تمام راستوں پر بحث کرنا مقصود نہیں، وہ جو چار، اس میں صرف ہم کون سا کریں گے، ایسا کرنے سے فلسفی بحث ہو جائیں گی، بھائی کیسا یہ وہ سب اتنی لمبی بحث ہوتی ہے۔ اس کتاب میں ہم فقط وحی نبوت کے حوالے سے اس مفہوم کو سمجھنا چاہتے ہیں،
आखिरी जो चौथा है वही, और नबूवत के जरिए हम जो है तो उखरवी जिंदगी को समझना चाहते हैं। मगर चूंकि इन रास्तों का तस्करा कुरान मजीद में भी हुआ है, इसलिए हम उखरवी जिंदगी या दौरे आखिरत के बारे में कुरानी दलाइल के ज़िमन में इन 3 रास्तों का भी मुख्तसर तस्करा करें। या जो 3 रास्ते ऊपर बताए हुए हैं, मारिफत खुदा, मारिफत कायनात, मारिफत रूह नफ्स, इसका भी मुख्तसर जिक्र, क्योंकि ये भी कुरान में जिक्र में आए हैं। ये क्या बता रहे हैं कि उसका भी हम थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे। अब यहाँ पे इस्लामी नजरिए के मुताबिक उखरवी जिंदगी अकीदे की वजाहत के लिए जिन मसाइल पर बहस करना जरूरी है वो दर्ज झेल। अब उखरवी जिंदगी के बारे में अपने को जो कौन से मसलों पे अपने को गौर करना पड़ेगा, उसमें से मौत की हकीकत, मौत क्या है उसके बारे में। नंबर 2, जिंदगी के बाद, जिंदगी बाद अज मौत, मरने के बाद की जिंदगी क्या है वो उस पर अपने को गौर करना है। आलम बरज़ख क्या है, और क़यामत कुबरा क्या है, क़यामत कुबरा, आलम बरज़ख, और उसके बाद जो है दुनियावी दौर हयात का उखरी दौर हयात से ताल्लुक, इस दौर का उस दौर से क्या ताल्लुक है। इंसानी आमाल और अफ़आल का मुजस्सम होना, ये इंसानी आमाल जो है हमारी बुराई मुजस्सम हो क्या आएगी, हमारा झूठ मुजस्सम हो क्या है, ये दोनों अदवार हयात के मुश्तरक और गैर मुश्तरक बातें, दोनों में क्या चीजें मुश्तरक है और क्या चीजें गैर मुश्तरक है, ये होगा। दूसरे जहान के बारे में कुरानी दलाइल, दूसरे जहान के बारे में क्या कुरान, ये 8 नुकात का इन्हें बोल रहे कि हम जो है इसमें बहस करें। तो सबसे पहले वो शुरू करें मौत की हकीकत। मौत क्या है, मौत क्या मौत नाबूदी, नीस्ती, फना, इनेदाम और अदम का नाम है। मौत इसका नाम है कि फना हो गए, डाले और खत्म हो गए और सड़ गए, सूख गए, खत्म हो गए ऐसे, या एक मकाम से दूसरे मकाम और एक दुनिया से दूसरी दुनिया को इंतकाल का नाम है। हाँ, ये दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के मुंतकिल होने का नाम है या फना का नाम। हाँ, ये सवाल हमेशा फिक्र इंसानी को दरपेश रहता, हर एक सोचते रहता है कि भाई मर गया खत्म होगा, कुछ ऐसा नहीं, दूसरी दुनिया में जा रहा है इंसान। हर शख्स की ख्वाहिश है कि वो खुद इसका जवाब दे, या वो जो जवाब दिए गए हैं इन पर ईमान लाए। हर एक चाहता है खुद जवाब दे, खुद सोचे कि भाई मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद जिंदगी है कि फना है, ये तो खुद जवाब ढूंढेगा, या जो जवाब दिए गए हैं उन पर उसको ईमान लाए। हम मुसलमान होने, हम जो है तो मुसलमान हैं, और कुरान पर ईमान रखने के नाते से इस सवाल के जवाब के लिए कुरान से रहनुमाई हासिल करें। हम जो है तो अब इसके लिए क्या है, हमारे इधर उधर नहीं भटकेंगे कि भाई कैसी चीजें, इसके लिए हम कुरान से जो है तो रहनुमाई हासिल करते हैं और इसके फराहम करता जवाबात पर यकीन करते हैं। कुरान अगर कह दे तो उसमें तो हम यकीन करेंगे। कुरान मजीद ने इस सिलसिले में मखसूस अंदाज अपनाया, एक खास स्टाइल से जो है कुरान में, और मौत के मफहूम को तोअफ़ी से ताबीर किया। तोअफ़ी और इस्तिफ़ा दोनों एक ही मादे से यानी वफा से है। जब कोई शख्स किसी शय को बगैर किसी कमी व बेशी वसूल करे तो इसको इस्तिफ़ा कहते हैं, और इस मफहूम के बयान के लिए अरबी ज़बान में तोअफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मसलन तोफ़ियतिल माल, मुराद ये है कि मैंने माल को बिला कमो कास्ट वापस ले लिया। यानी ये जो लफ्ज़ है इसके मतलब ये है कुरान मजीद में ये इस लफ्ज़ से इस्तेमाल हुआ है। हाँ, यानी मौत के मफहूम को इस लफ्ज़ से इस्तेमाल, और इसका मतलब ये है कि जो चीज़ जैसी भेजी गई थी वैसी बेकमो कास्ट वापस ले ली गई है। यानी इसको क्या बोलेंगे कि जब कोई शख्स किसी कमी व बेशी वसूल करे, यानी किसी कमी बेशी जैसे आप भेजे थे वैसा फिर से ले लिए। कुरान मजीद की 14 आयत में मौत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, और इन सब आयत से ये मतलब अक्स किया जा सकता है कि मौत किसी के सुपुर्द होना, यानी इंसान मरते वक्त अपनी दात और हकीकत सब कुछ अल्लाह तबारक व ताला के नुमाइंदे के सुपुर्द कर देता है, और वो नुमाइंदगान इलाही इस इंसान को वसूल कर लेते हैं। कुरान मजीद इस ताबीर से दर्ज झैल मतालिब निकाले जा सकते हैं। हाँ, इसमें जो तो कुछ मतालिब बताएं कि मौत निस्ती व नाबादी और फना नहीं,
اس کا مطلب جب واپس لے لیتا ہے اللہ، ہاں، جو دیا وہ چیز آتے ہیں فرشتے اور وہ کموں میں، تو اس کا مطلب وہ فنا نہیں ہو رہا، بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف انتقال اور ایک طرز زندگی کو چھوڑ کر دوسری کا جب کوئی آ رہا ہے، ہاں، اگر فنا ہوتی تو فرشتہ آ کے جو تو آپ کی روح نہیں قبض کرتا، فنا ہے، ختم ہے، مگر اس کا مطلب ہے ایک جہان سے دوسرے جہان فرشتہ ہے، وہ امانت جو اللہ نے دیا تھا وہ امانت واپس لے جا رہا ہے۔ دوسرا بے اس کے جو ہے انسان کی حقیقی شخصیت اور حقیقی واقعیت اس کا بدن یا اس سے تعلق اشیاء نہیں ہے، حقیقی اس کا جو ہے انسان کا جو واقعیت ہے، حقیقی واقعیت یعنی اس کا وجود، اس کا بدن جس یا اس سے متعلق اشیاء نہیں ہے، کیونکہ اس کا بدن اور اس سے متعلق تمام اشیاء کسی دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتی، ہاں، میرے کپڑے، میرے میرے صرف جو ہے تو کیا جاتا ہے اس کا جو تو کیونکہ بدن بھی نہیں جاتا، جب جاتا ہے تو صرف روح جاتی، ہاں، بدن اس کے متعلق اشیاء کوئی بھی دوسری جگہ منتقل، بلکہ بتدریج اسی دنیا میں ختم ہو جاتی، آپ کو دفن کر دیے، کفن بھی آپ کا ہو گیا، آپ کا بدن بھی سو گیا، یہ سب چیزیں اس دنیا میں پوری ختم ہو جاتی ہیں۔ ہماری حقیقت اور واقعیت جو در حقیقت ہماری اصل ہے، قرآن مجید میں اسے نفس اور روح سے تعبیر کیا ہے۔ اب جو جاتی ہے نفس اور روح جاتی، باقی آپ کا یہ سب یہیں رہ جاتا۔ نمبر 3، روح یا نفس انسانی، جو ہر انسان کی حقیقی شخصیت کا معیار ہے اور انسان کی جاویدانی اور ہمیشگی، یہ مقام اور رتبے کے اعتبار سے ایک ایسا وجود ہے جو مادیت سے معفوق ہے، یعنی نفس یا روح جو ہے یہ کیا ہے، یہ انسان کی حقیقی شخصیت کا جو معیار ہے، انسان کی جاویدانی ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہ روح اور نفس کا تعلق، یہ باقی چیزیں یہاں فنا ہو جا رہی ہیں، یہ ختم ہو جا رہی ہیں، مرتی چاپ کے جو تو یہ سب ختم ہو رہا ہے، نفس اور روح جو ہے تو وہ ایک امانت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالی، یہ مقام اور رتبے کے اعتبار سے ایک ایسا وجود ہے، مقام جو مادیت سے معفوق ہے، مادیت سے الگ ہے۔ روح یا نفس اگرچہ طبیعت کے جوہری تکامل کا محاصل ہے، لیکن یہ فطرت جوہری تکامل کے نتیجے میں روح یا نفس میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی آپ کے جو جسم وغیرہ یہ سب ہے، اس کے ذریعے سے روح و نفس کی جو تو بلندیاں آتی، مگر یہ اس کے بعد جو تو اس سے یہ روح یا نفس میں تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن یہ فطرت جوہری جو یہ فطرت ہے وہ روح و نفس میں اس کی سپورٹنگ ہوتا ہے، مگر وہ روح و نفس الگ ہو جاتی ہے۔ اس کا وجود افق، اس کے وجودی جہت، اس کا مرتبہ، حقیقی مقام بدل جاتا ہے، اس کی بلندیاں سب بدل جاتی ہے۔ اب وہ جسم کے اندر ایک جیسا بچے کے جسم میں ضرورت ہے کہ وہ روح نہیں رہے گی، وہ نفس نہیں رہے گا، وہ جب یہ مادی جوہر سے ایک میں رہتے ہوئے وہ بلندیاں حاصل کر کے اب بالکل جو ہے اس کا وجود افق اور اس کی وجودی جہت، اس کا مرتبہ اور حقیقی مقام بدل جاتا ہے، یہ بدل جاتا اور بلند سطح پر قائم رہتا، اب اوپر بلند اسی پہ چلے گا، یعنی ایک دوسرے عالم، ایک اور جہاں کی جنس ہو جاتی ہے، کہ جسے عام ماورا کی طبیعت کہتے ہیں۔ موت کے ساتھ یا موت کی وجہ سے روح یا نفس ایک دور سے دوسرے کی دور کی طرف منتقل، یہ روح یا نفس جو ہے تو دوسرے دور میں چلے گی، جو اس روح کی حقیقت سے ہوتا ہے، بالفاظ دیگر وہ حقیقت جو معفوق مادہ ہے وہ کسی کے حوالے ہو جاتی ہے، یعنی اب جو ہے آپ کے جسم کی میں جو روح ہوتی اب آپ کے نہیں جس کے تھی اس کے حوالے ہوئی۔ قرآن کریم میں کچھ آیتوں میں انسانی خلقت پر بحث کی گئی، انسان کی خلقت پر کچھ آیتوں میں جو ہے بحث کی گئی ہے، جو اگرچہ ماد اور اخروی زندگی سے متعلق نہیں ہے، لیکن ان میں یہ مطلب واضح کیا ہے کہ انسان ایک ایسی حقیقت ہے جو آب و گل کی ماہیت اور جنس کے علاوہ ہے۔ آدم کے بارے میں پہلے کہا گیا کہ میں نے اپنی روح اس میں پھونک دی، یہ کہا گیا۔ روح، نفس اور بعد از موت روح کی بقا معرف اسلامی کے اساسی مسائل اس کے متعلق ہونے اور موت کے بعد اس کی بقا پر قائم ہے۔ اس طرح انسانیت، انسان کے واقعی حقیقی اقدار بھی اسی حقیقت پر استوار ہے، اس کے بغیر سب کچھ وہم اور خیال ہے۔ وہ تمام آیات جن میں موت کے بعد بلا فاصلہ زندگی کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے چند کا ذکر ہم یہاں کریں۔
وہ سب اس آیت پر دلیل ہیں کہ قرآن کے نزدیک روح بدن سے جدا ایک مستقل حقیقت ہے، یعنی وہ بدن سے علاوہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے قرآن بدن کی فنا کے بعد باقی سمجھتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ قرآن کی روح سے روح اور نفس کا مسئلہ درمیان میں نہیں، موت سے انسان ختم ہو جاتا ہے اور احساس و ادراک موت کے ساتھ ہی فنا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت برپا ہوگی اور انسان ایک نئی زندگی حاصل کر رہا ہے، فقط اسی وقت انسان اس دنیا کو اور خود کو دیکھے گا۔ یہ وہابی نظریہ ہے کہ بس اب جب مر گیا سب کچھ فنا ہوگا، پھر قیامت کے دن ہی ہوگا۔ لیکن وہ آیات جو بعد از موت زندگی پر دلالت کرتی ہے وہ واضح طور سے اس نظریے کو مسترد کرتی ہے۔ اس نظریے کو وہ سب آیتیں یعنی وہ سب یہ اوپر کی بات جو ہے وہابی نظریہ کہ اب صرف قیامت کے وقت سب کچھ ہوگا، اب مر گیا وہ سب کچھ مٹی میں مل گیا، جیسا یہ ذاکر نائک اور یہ وہابی بولتے نہیں۔ یہاں پر کیا ہے معلوم، موت کے بعد ایک زندگی شروع ہوتی ہے، انسان اس فاصلے میں قیامت اور موت اور قیامت کے درمیان جو فاصلہ ہے اس میں نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اب اس میں جو ہے اب اس کے بارے میں آگے بھی ہم جو ہے تفصیلی جو ہے یہ کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب دوسرے اس میں جو اس کی جو قسط ہے اس میں ہم اور ڈسکس کریں گے۔ اب یہاں پر ہماری جو ہے آج گفتگو روکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی